اچھا اب آ جائیے آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں. اچھا اس کے اندر دو طرح کے لوگوں سے عام طور پر لوگ سوال پوچھتے ہیں. کہا کہ ایک تو مبتدا کے اعتبار سے اور ایک معتاد کے حوالے سے. مبتدا کے یعنی جو بالکل ابھی سگریٹ نوشی شروع کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے پینا کیسا ہے, اور دوسرا معتاد. معتاد وہ ہے جو پہلے سے پیتا ہوا آ رہا ہے, اب عادی ہو چکا ہے, بار بار پیتا ہے, ایڈکٹ ہو گیا ہے مثلا اس کا. تو یہ علماء سے عام طور پر سوال کیا, اور لوگوں کے دماغ میں یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ, اور مشہور بھی ہوا یہ, بعض آیت اللہ خوئی کے حوالے سے بھی بات مشہور ہوئی تھی, آیت اللہ سیستانی کے اعتبار سے بھی مشہور ہوئی کہ جو پہلی دفعہ پینا چاہ رہا ہے اس کے لیے پینا حرام ہے, جو پہلے سے پیتا آ رہا ہے اس کے لیے جائز ہے. یہ اس قسم کی بات مشہور ہوئی. تو دیکھیے چاہے مبتدا ہو یعنی جو بالکل ابتدائی طور پر ہو, یا معتاد جو پہلے سے پیتا آ رہا ہو, بہرحال یہ کہ اگر آہستہ آہستہ اس کا نقصان, یعنی بالکل اطمینان ہو کہ یہ آگے چل کر ابھی پیتے جائیں گے لیکن یہی چیز آگے چل کر نقصان پہنچائے گی, تو اس میں اس مسئلے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں بنے گا چاہے ابتدائی طور پر کوئی شخص سگریٹ پینا شروع کر رہا ہے یا یہ کہ کوئی پہلے سے پیتا آ رہا ہے. صحت کے لیے اگر نقصان چاہے مستقبل میں ہی کوئی نہ ثابت ہو جائے تو اول سے بھی اس کا پینا حرام ہو سکتا ہے, لیکن ابھی نقصان کی بھی بات ابھی آگے چل کر آئے گی. تو بہرحال ابتدائی طور پر تو ظاہر ہے جسم کے دیکھیے ہر عضویز کے اندر وہ ہوتا چلا جاتا ہے, دانت بھی خراب ہونے لگتے ہیں, پھیپڑوں کی صورتحال اس سے پہلے آپ دیکھ ہی چکے ہیں. تو آقا خوئی سے بھی پوچھے گئے یہ سوال, آقا سیستانی سے بھی پوچھے گئے کہ میں نے ابھی مثلا 3 مہینے پہلے سے سگریٹ شروع کی ہے اور بہت سے افراد سے یہ بات سنی ہے کہ یہ صرف ابتدا جو لوگ کریں ان کے لیے پینا حرام ہوتا ہے, تو یہ بات کیا صحیح ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. یعنی یہ ابتدا والا مسئلہ اور معتاد والا مسئلہ یہ عام طور پر نہیں. اور یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا ابتدائی طور پر تدخین یعنی یہی سگریٹ وغیرہ پینا یا دھوئیں والی جو چیزیں جتنی بھی ہیں اس طرح سے پینا, تو فرمایا کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ضرر بلیغ کسی کو ہو, یعنی سخت نقصان پہنچنے کا امکان ہو, تو پھر یہ حرام ہو سکتا ہے. پھر یہ بھی پوچھا گیا ابتدائی طور پر اس کی ابتدا کرنا کیسا ہے, تو جواب یہی آیا کہ ابتدا کرنا یعنی اگر کوئی نقصان نہیں ہے تو ابتدا کرنا جائز ہے, یعنی کہ اگر نقصان نہ ہو. اصل میں مسئلہ یہ کہ مجتہدین جو ہے یہ اس کے اوپر یعنی عقلی چیزوں کے اوپر جو عقلی اصول ہیں اس کے اوپر ان چیزوں کو پرکھتے ہیں. وہ بالکل وہ نہیں ہوتے جذباتی اعتبار سے, جیسا کہ ابھی یہاں پہ مختلف علماء آتے ہیں تو واقعتاً یہ بات کہتے ہیں بڑے علماء کے حوالے سے کہ جب سے یہ ایک عالمی وبائی بیماری آئی ہے, اس بیماری نے ایک فقہی اصولوں کے اندر بھی ایک طوفان برپا کر دیا ہے. یعنی وہ سارے عقلیات کے اوپر بیس کرتے ہیں کہ اگر نقصان ہو تو مثلا آپ کو ویکسین بھی لگانی پڑ سکتی ہے, اور اگر نقصان ہو تو یہ کرنا پڑ سکتا ہے, اور یہ ساری چیزیں عقلی ہیں. عقلی یعنی اطباء جو کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر حضرات جو کہہ رہے ہیں, عقلاء جو کہہ رہے ہیں اس کی بات کو ماننا پڑے گا. اب عقلاء کی بالفرض اگر کوئی بہت بڑی تعداد یعنی باعث بھی ہو جائے, یعنی ان کو کوئی چیز سمجھا دی جائے ایسی جس وجہ سے بات کروں, تب بھی مجتہد ہمیشہ یہی مجبور ہے اس بات کہنے پہ کہ عقلاء جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرو. یہ ایک ایسی چیز ہو گئی ہے, ایک ایسی بیماری مسلط ہو گئی ہے کہ جس نے ایک تہوبالا کر کے رکھ دی ہیں بہت سارے اصول بھی. تو بہرحال اس کے اندر نقصان کا جو معیار ہے وہ سب سے زیادہ چاہے مستقبل ہی کے اندر کیوں نہ ہو. اچھا آیت اللہ سیستانی سے کے مطابق یعنی جو جوابات دیے جاتے ہیں اس میں ایک اگر کوئی ابتدائی بندے کے لیے سگریٹ نوشی کا کیا حکم ہے, تو اگر سگریٹ نوشی سے اسے کافی ضرر ہو, کافی زیادہ, ابھی اس کا معیار آئے گا, تو اگرچہ یہ ضرر مستقبل ہی میں کیوں نہ ہو, مستقبل میں ہوگا, تو مبتدا کے لیے بھی سگریٹ نوشی حرام ہے. لیکن اگر وہ کم مقدار میں سگریٹ نوشی کرتا ہے جس سے کافی ضرر واقع نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے جائز ہے. مثلا اکا دکا کا بھی کوئی سگریٹ پی لے, اگرچہ اس پہ بھی آگے چل کر ہم ایک گفتگو کریں گے کہ عقلاء کے نزدیک یا ڈاکٹرز کے نزدیک, ابھی آگے چل کے وہ بات بھی آئے گی. تو معیار کیا ہے, وہ بہت زیادہ نقصان ہے چاہے مستقبل میں کیوں نہ ہو, بہت معمولی سا نقصان ہے. پھر اگلا سوال پوچھا گیا سگریٹ نوشی کے عادی بندے کے لیے کیا حکم ہے, وہ تو ابتدا کرنے والے کے لیے تھا.
تو پھر یہ ہے کہ سگریٹ نوشی کی عادی انسان کو اگر سگریٹ نوشی جاری رکھنے سے کافی ضرر واقع ہو تو سگریٹ نوشی کا ترک کرنا ضروری، کافی ضرر اگر اس سے ہو رہا ہے۔ اور پھر اگلا سوال ہے کہ گھر، گاڑی، آفس میں ایسے مومنین کے قریب بیٹھ کر سگریٹ نوشی کرنا کیسا ہے جو سگریٹ نوشی نہیں کرتے، کیا یہ کام جائز ہے؟ تو جواب ہے کہ سگریٹ نوشی کرنے والے کو اگر یہ معلوم ہے کہ میری سگریٹ نوشی سے ساتھ والے مومنین کو اذیت ہو رہی ہے اور انہیں سگریٹ کے دھوئیں سے ضرر اور نقصان ہوتا ہے اور سگریٹ نوشی سے انہیں تنگی محسوس ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں سگریٹ نوشی وہاں کرنا حرام ہے۔ یہ عام طور پہ لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے اور گھر میں کمرے کے اندر بیٹھ کے پی رہے ہیں۔ جو لوگ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، یعنی کیونکہ میں خود بھی خدا کا شکر ہے کہ اس سے محفوظ ہوں، اور مجھے بہت بری بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے جس وقت کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، یعنی واقعتاً اذیت ہوتی ہے۔ تو میں خود بھی محسوس کر سکتا ہوں کہ واقعتاً لوگ جو ہے نا اذیت محسوس کرتے ہیں جو سگریٹ، تو ان افراد کے لیے کہ جو سگریٹ پیتے ہیں اور وہ لوگ کیونکہ عادی ہیں، ان کو دھوئیں میں ویسے ہی مزہ آتا ہے۔ بلکہ ہمارے برادران اہل سنت کے ایک عالم مولانا اشرف علی تھانوی کہتے تھے، یعنی مزاح کے طور پہ کہتے تھے، سگریٹ نوشی والے اپنے آپ کو نہ لے جائیں اس میں، وہ کہتے تھے کہ کیا ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے تھے جو سگریٹ نوشی کرتا تھا، کیا جہنمیوں جیسی شکل بنا رکھی ہے، یعنی اندر بھی دھواں، باہر بھی دھواں، ہر جگہ دھواں، جس طرح جہنم کے اندر ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو ان کے لیے اذیت ناک ہوتا ہے جو افراد سگریٹ نوشی نہیں کرتے۔ اچھا، اگر کسی کو، اب مسئلہ یہ کہ یقین ہو کہ مجھے اس سے نقصان ہوگا تو سگریٹ نوشی کرنا حرام ہے۔ یقین ہے، اچھا نقصان کون سا والا، وہ بھی ابھی آگے آئے گا۔ یقین ہو کہ نقصان ہوگا تو یہ حرام ہے سگریٹ نوشی کرنا آقا سیستانی کے فتوے میں۔ ظن ہے اگر کہ نقصان ہوگا تب بھی حرام ہے، کیونکہ یہاں جو سینئر طالبات اگر بیٹھی ہیں تو ان کو ہم پہلے تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ دیکھیے وہم سے لے کر اور یقین تک جو ہے نا کچھ مرحلے ہیں۔ 0% جو خیال آپ کے دماغ میں ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں وہم۔ 1% سے لے کر 49% تک کا جو خیال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں احتمال۔ 50% شک، 51 سے لے کر 98 تک ہوتا ہے ظن، 99% اطمینان اور 100% یقین۔ یہ بہت زیادہ شکیات نماز کے مسئلوں میں پیش آتا ہے، نجاست و طہارت میں مسئلہ پیش آتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ میں نے اپنے الفاظ میں کر کے بتایا پرسنٹیج بنا کے، ورنہ فقہی اعتبار سے یا جیسے شک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تساوت طرفین، ایسا خیال جس کے دونوں پہلو بالکل برابر، اسے ہم نے 50% کہہ دیا۔ اور کوئی ایک پہلو اگر زیادہ ہو جائے گا، وہ 51 ہو گیا تو دوسرا 49 ہو گیا، تو 51% والا جو ہے ظن ہے، یہ چلتا ہے 51 سے لے کر 98 تک، اور 99% کوئی خیال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اطمینان، اور 100% تو یقین ہوتا ہے۔ یعنی 0% وہم، 1 to 49 احتمال، 50% شک، 51 سے 98 ظن، 99 اطمینان اور 100% یقین۔ تو آقا سیستانی کہتے ہیں یقین ہے کہ نقصان ہوگا تو حرام ہے، اور فرماتے ہیں اگر ظن بھی اگر کسی کو ہو رہا ہے، یعنی 51 سے لے کر اور زیادہ پہلو والا کہ نہیں مجھے اس سے نقصان ہو رہا ہے یا نقصان ہوگا، اور ایسا نقصان وہ بھی ابھی آگے چل کر آئے گا کہ اگر ظن بھی اگر ہو رہا ہے نا آپ کو، یعنی تو بھی آپ کے لیے پینا حرام ہوگا۔ اچھا، حرام قرار دینے کے لیے کس قدر نقصان ضروری، کس قدر نقصان؟ تو احتمال ہو کہ ضرر ہوگا، اور ضرر معتدن بہی ہوگا، یعنی بہت زیادہ ضرر ہوگا، بہت زیادہ ضرر، اور احتمال عقلائی ہو، عقلاء کے نزدیک احتمال ہو کہ بھئی تو بہت زیادہ ضرر ہوگا۔ اچھا، اس میں لوگ بہت سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عقلاء کہیں یا ڈاکٹرز کہیں۔ دیکھیے اس میں بھی شریعت نے بہت دقیق بات کہی ہے، یعنی عقلاء کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ کہنا چاہیے تھا بھئی ڈاکٹرز کہہ دیں۔ دیکھیے اگر ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے نا، پہلے ایک اور مسئلہ بتاؤں، عام طور پر آپ لوگوں کی تو ابھی تک کلاس نہیں ہوئی، لیکن جو بہت سینئر کلاس کی کچھ خواتین یہاں موجود ہوں تو یہاں پر موسیقی اور گانے کے فقہ احکام کے موضوع پر کئی کلاسز ہوئی تھیں۔ تو اس میں عرف جسے گانا کہے ایک چیز یہ آئی تھی، لوگ معاشرہ، اچھا معاشرہ میں کون سا والا معاشرہ؟ دیندار لوگوں کا معاشرہ؟ تو ہم نے کہا تھا کہ نہیں، دیندار لوگوں کے معاشرے سے نہیں پوچھنا، کیونکہ دیندار معاشرہ تو کوئی بھی دیندار شخص تو جو بھی اچھی آواز سے کوئی چیز پڑھ رہا ہوگا اسے کہہ دے گا یہ گانا ہے، اس سے نہیں پوچھنا۔ پوچھنا ہے عام افراد سے، کیا یہ آواز اس آواز کی مانند ہے
جس طرح سے محفل لہو و لعب یا موسیقی کی محفلوں میں گلوکار وغیرہ نکالتے ہیں، اس سے ملتی جلتی آواز ہے کیا؟ یہ اگر آپ کسی اس سے پوچھیں گے دیندار آدمی سے، تو دیندار آدمی ہمیشہ اس کے اندر جو ہے نا ایکسٹریم پہ چلا جائے گا فوراً، اور ذرا سی بھی کوئی اچھی آواز میں کوئی چیز پڑھے گا نا، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا وہ جمیل الدین علی جو ہے دوہے پڑھا کرتے تھے، اور ترنم سے کوئی شاعر اگر کوئی شاعری بھی کر رہا ہو تو ہر دیندار آدمی کہے گا بھئی یہ تو گانے کے طرز پہ پڑھ رہا ہے اور جائز نہیں، حالانکہ وہ حرام تک نہیں پہنچتی بہت سی چیزیں اس میں۔ تو شریعت نے اس میں پابند شریعت لوگوں کا عرف نہیں کاؤنٹ کیا ہے، بلکہ کہا عام لوگوں سے پوچھی۔ اسی طریقے سے سگریٹ کے معاملے میں یہ نہیں کہا کہ اطباء اور ڈاکٹر سے جا کے پوچھی، اگرچہ وہ بھی عقلاء کا ایک پارٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ اگر ڈاکٹر سے پوچھیں گے وہ تو کہے گا کہ ایک کیا آدھی سگریٹ پینا بھی جو ہے نقصان دہ، ایک کش لینا بھی نقصان دہ ہے اس کا، پوری سگریٹ تو چھوڑیے۔ تو اس وجہ سے ڈاکٹر سے نہیں پوچھنا، یہ ایک سگریٹ کا ایک کش لینے سے حرمت کا حکم نہیں آئے گا۔ عقلاء کہیں کہ بھائی اس سے آپ کو بہت زیادہ، آپ اگر اس طرح سے پیتے رہے تو اتنے عرصہ پینے سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے آپ کو نقصان پہنچے گا۔ تو عقلاء کے نزدیک، اچھا عقلاء میں بھی عام، یعنی عقلاء کی ایک بہت بڑی تعداد یہ کہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک آدمی، کوئی افلاطون اور سقراط بقراط ٹائپ کے بہت سارے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی ایک آدمی معیار نہیں ہے، بلکہ عقلاء کا ایک پورا معاشرہ وہ کہے گا بھائی آپ جتنی سگریٹ پی رہے ہیں تو آپ کے لیے نقصان دہ۔ لیکن کوئی مثلا بالفرض اگر ایک سگریٹ پی رہا ہے اور کئی دن بعد پھر دوسری سگریٹ پی رہا ہے مثلا، تو عقلاء نہیں کہیں گے کہ اس کے لیے مستقبل میں کوئی بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو آقا سیستانی کے فتوے میں یہ اس قدر حرمت کے لیول تک نہیں پہنچے گا۔ وہ کہتے ہیں اتنی تعداد میں پینا یا اتنے عرصے تک پینا کہ عقلاء چاہے مستقبل میں کیوں نہ صحیح، عقلاء کہیں کہ آپ اس طرح سے اگر پیتے رہے اتنی کم تعداد میں بھی، تب بھی مستقبل میں آپ کے لیے نقصان دہ، اور نقصان دہ عام نقصان دہ نہیں ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ جناب مجھے سگریٹ پینے سے تیزابیت ہو جاتی ہے، تو تیزابیت معدے میں ہونا یہ اتنا بڑا ضرر نہیں ہے کہ جس سے آج حرمت کا فتویٰ دیا جا سکے۔ کوئی کہے کہ مثلا مجھے سگریٹ نہیں پیوں تو مجھے مثلا قبض ہو جاتا ہے، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ شمار نہیں کیا جاتا، یعنی واقعتاً کو کہا دل کے بیمار ہو جائیں گے، دل کا دورہ پڑے گا، ڈیتھ ہو سکتی ہے، کینسر ہو سکتا ہے، فلاں چیز ہو سکتی ہے، اس میں پھر کہا جائے گا کہ ہاں یہ عقلاء کہہ رہے ہیں اب تو یہ، اور یہ قابل اعتنا ضرر ہے۔ اچھا اگر اطمینان ہو کہ اس قدر کم سگریٹ پیئیں گے تو نقصان نہیں ہوگا، تو پھر آقا سیستانی کے نزدیک حرام نہیں، یعنی اتنی کم تعداد ہے۔ اب یہ کوئی تعداد کوئی بتا نہیں سکتا ہے کہ کس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، انڈیویجول اعتبار سے ہو، ہر شخص کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ ابھی آگے چل کر میں ایک دو مثالیں دوں گا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اگر سگریٹ سے بہت معمولی ضرر ہو، جیسے یہی میں نے کہا مثلا قبض ہو جائے گا یا تیزابیت ہو جائے گی یا میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاؤں گا صحیح طرح سے، یعنی بہت معمولی سا کوئی ضرر ہے، تو یہ قابل اعتنا شمار نہیں ہوتا، اس پہ حرمت کا حکم نہیں لگے گا۔ بہرحال ہر شخص کے اپنے اعتبار سے مکلف کی خود کی ذمہ داری کو دیکھے کہ کتنا، اگر زیادہ نہ پیے اور مہم نقصان نہ ہو، یعنی بہت زیادہ نہ پیے اور بہت زیادہ نقصان نہ ہونے کا اطمینان ہو، تو پھر یہ حرام کی حد تک آقا سیستانی کے فتوے میں نہیں پہنچتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ جو آپ نے اس سے پہلے جب بھی میں نے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے سارے وہ جو انہوں نے نقصانات اپنے فتوے کے اندر بیان کیے ہیں، جو انہوں نے تمام ڈیٹا جمع کیا ہے مختلف جگہوں سے، اور اس کے کتنے اور پہلو بھی ہیں معاشی اور جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، تو بہرحال یہ ایک نقصان دہ سودا تو لگتا ہے، لیکن بہرحال مجتہد اس میں زیادہ دخل نہیں دیتا، وہ ہر آدمی پہ خود ہی چھوڑتا ہے، جیسے کہ آیت اللہ سیستانی۔ اگر سگریٹ کا عادی اور مسلسل پینا نقصان دہ ہو اس کے لیے، کیونکہ یہ سلسلہ رکتا تو نہیں ہے، روزانہ ایک تو نہیں پیتا، پھر عادی شخص جو ہے وہ 3 پیتا ہے، پھر 4 پیتا ہے، پھر 5 ہونے لگتی ہیں، پھر 6 ہونے لگتی ہیں، اس طرح سے بہت سے لوگ تو صرف ایک سگریٹ صبح میں ایک دفعہ صرف سلگاتے ہیں، پھر ایک سگریٹ سے دوسرے سگریٹ کو کرتے جاتے ہیں اس طرح سے۔ تو بہرحال سگریٹ کا عادی اسے پینا مسلسل نقصان دہ ہو تو پھر حرام ہو جائے گا۔ اچھا اگر ترک سگریٹ میں ضرر شدید ہو، یہ بھی علماء نے ایک احتمال کے طور پر لوگوں نے سوال پوچھیں کہ بھئی ہمیں سگریٹ پینے سے اتنا نقصان نہیں جتنا سگریٹ چھوڑنے سے نقصان ہو رہا ہے، ودڈرال سمٹمز ہو رہے ہیں۔ ابھی آگے چل کر ہم ویسے ذکر کریں گے کیونکہ یہ ایک ہفتے سے زیادہ، بہت ہوا تو ودڈرال سمٹمز جو 1 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتے، تھوڑے دن انسان بس اپنے آپ کو روک کے رکھ لے، پھر یہ ودڈرال سمٹم جو ہوتے ہیں جب دور ہوتا ہے تو کچھ چیزوں میں
جیسے سگریٹ نوشی کے عادی افراد جو ہوتے ہیں رمضان آ جاتے ہیں ایک دم سے چھوڑتے ہیں تو چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور بہت پریشان ہوتے ہیں اور بس ادھر افطار کیا انہوں نے اور ادھر فوراً سگریٹ سلگاتے ہیں، تو وہ نکوٹین وغیرہ کے جو ودڈرال ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ سمٹم ہوتے ہیں، لیکن وہ زیادہ دن نہیں رہتے، مشکل سے ایک ہفتہ رہتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ بھی ہوئے تو 1 مہینے سے زیادہ نہیں ہے اور آہستہ آہستہ فیڈ ہوتے جاتے ہیں وہ۔ تو اگر ترک سگریٹ میں ضرر شدید ہو تو ظاہر ہے پھر ضرر شدید والی پہلو کو لینا پڑے گا اور اتنی مقدار میں پھر پی سکتے ہیں کہ وہ ضرر شدید نہ ہو، لیکن یہ احتمالات ہیں، عام طور پر ہوتا نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ نقصان اتنا نہیں۔ اور اگر ترک کا ضرر مساوی یا زیادہ ہو، یہ بھی ایک احتمالی صرف بات ہے، یعنی اگر چھوڑ رہے ہیں ہم سگریٹ تو اس کا نقصان جو ہے یا تو مساوی ہے یا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اس صورت میں بھی پھر واجب نہیں ہے سگریٹ کا چھوڑنا، یعنی مجتہدین سے مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں، جو سوال پوچھتے ہیں اسی کے مطابق جواب دیتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، یہ مراد نہیں ہوتی۔ اچھا، البتہ نشہ آور چیزیں جو اور ہیں ان میں اگر ضرر بلیغ نہ بھی ہو، یہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ مثلا کوئی کہے بھائی مجھے شراب سے تو کوئی ایک پیگ میں شراب کا پی رہا ہوں مجھے تو کوئی ضرر نہیں، اس کا تو ایک قطرہ بھی آپ نہیں پی سکتے۔ کوئی کہے کہ بھائی چرس میں پی رہا ہوں لیکن اس سے مجھے ضرر بلیغ تو نہیں ہو رہا ہے ایک آدھ چرس کا اگر میں کش لگا لوں، نہیں، وہ احتیاط واجب کی بنا پر جو یہ نشہ آور چیزیں یہ نشہ یعنی اگر کسی کو پہ وقتی طور پر اثر نہیں بھی اگر کر رہا ہے تب بھی ان کے لیے احتیاط واجب کے طور پر پینی جائز نہیں، یعنی یہ چرس، بھنگ، افیم وغیرہ، لیکن یہ اگلی نشست میں بات آئے گی۔ یہی آیت اللہ خامنہئی سے بھی پوچھا گیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ میزان جو ہے اصل میں نقصان ہے، حکم تابع میزان ضرر آست، یعنی اس کا جو مین جو سگریٹ کو حرام قرار دینے کا جو میزان ہے وہ یہ ہے کہ نقصان ہوگا اور نقصان قابل ملاحظہ ہوگا اور دوسروں کے لیے، خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اگر اذیت کا باعث ہے تو پھر جائز نہیں، یہ انہوں نے اپنے فتوے میں کہا، یعنی وہی کم و بیش آقا سیستانی والا فتویٰ رہبر معظم کا بھی۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حقہ پیئیں تو حقہ جو ہے وہ نسبتاً بہتر ہے شاید سگریٹ سے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ حقہ یا شیشہ جو آج کل کہا جاتا ہے یہ سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بھائی کچھ نہیں ہے اس میں، تو شاید وہ پانی سے فلٹر ہو کے وہ آ رہا ہوتا ہے وہ، اور اس میں پانی ڈالا جاتا ہے حقے کے اندر، لوگ اپنی ایک چیز بنا لیتے ہیں، کئی گنا زیادہ خطرناک ہے حقہ سگریٹ پینے کے مقابلے میں۔ اچھا، اب جو شیشہ یا حقہ جسے آج کل شیشہ جو طور پر بہت سارے ریسٹورنٹس بھی یہاں پر کھلے تھے، پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، تو تقریباً مثلا اگر کوئی شخص 1 گھنٹہ سگریٹ نوشی کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں 1 گھنٹہ شیشہ پیتا ہے وہ، تو سمجھیں کہ 200 ٹائمز زیادہ اسموک اس کے پھیپڑے کے اندر چلا جاتا ہے شیشہ پینے میں۔ اور بہت سے تو ایسے بھی ہیں کہ ایک کش ہی جو ایک گہرا لیتے ہیں اس میں پتہ نہیں 50 یا 60 سگریٹس کے برابر دھواں اندر سے ایک ساتھ جاتا ہے۔ تو بہت سارے نوجوان بڑے اس کے اندر، بہت سے، اب تو خیر ذرا کچھ سختی ہو گئی ہے ورنہ ریسٹورنٹس وغیرہ کے اندر یہ رکھا جانا شروع ہو گیا تھا، حتیٰ کہ بچے بھی جا کر اس کو پینے لگے تھے۔ ایک بچی جو 12 سال کی تھی غالباً، وہ میرے پاس ایک کیس آیا تھا اور اس کو لنگ کینسر ہوا تھا، تو معلوم یہ چلا کہ اپنے والدین کے ساتھ جاتی تھی، وہ کش لیتے تھے، ایک آدھ کش یہ بھی لے لیتی تھی۔ کچھ دن یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کو جو ہے وہ اس کی برونکوسکوپی ہوئی اور پتہ چلا کہ کینسر لنگ کا اس کو اس وجہ سے ہو گیا۔ تو یہ نوجوان وغیرہ، کیونکہ اس میں سگریٹ نوشی کی نسبت اتنا زیادہ اسموک اندر جا رہا ہے، یعنی 200 ٹائم زیادہ جا رہا ہے، یعنی جتنی دیر میں اگر 1 گھنٹہ سگریٹ پیتے ہیں اس کے مقابلے 1 گھنٹہ کوئی بیٹھ کے اگر یہ پیے تو 200 گنا زیادہ، یا 200 سگریٹ کے برابر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ یعنی سوچیں آپ کہ کتنا زیادہ اس کے اندر، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تو اس کی سمجھیں کہ لنگ جو ہیں وہ بس یہ اس انداز کے ہو جائیں گے اگر وہ اس طرح سے اس کو پیتا رہے گا۔ تو نوجوانوں کے اندر یہ چیز بہت کامن ہوتی جا رہی ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے اس لحاظ سے۔ تو بہرحال ابھی آ رہی ہیں سب چیزیں آ رہی ہیں، ابھی میں نے کہا نا، ابھی آج صرف سگریٹ کے متعلق ہم بات کریں گے، اس کے علاوہ جتنی اور بھی چیزیں ہیں، وہ جتنی بھی نشاور چیزیں، مثلا پان کے متعلق، اور اچھا اس میں جو سگریٹ ہے اس میں وہ سب چیزیں آ جائیں گی، بیڑی ٹائپ کی چیز بھی آ جائے گی، وہ بھی سمجھیں سگریٹ کے حکم کے اندر ہے،
اور جو اور بھی اس طرح سے جو دخانیت، جب بھی ہم اس کے اندر یہ شیشہ اور حقہ ٹائپ کی چیز بھی اسی کے اندر لے آئیں. تو رہبر معظم سے بھی بہت سارے سوالات اس سلسلے میں جو ہے وہ کیے گئے ہیں. تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ اصل چیز جو ہے اس کے اندر جو ہے نقصان کا پایا جانا ہے، اور یہ ہر شخص مکلف خود طے کرے گا کہ مجھے کس قدر نقصان ہے. تو آپ نے دیکھا کہ صرف شیشہ پینے سے سمجھیں 100 یہ اتنی سگریٹ، یہ صرف 1 گھنٹے کے شیشے پینے کے اندر 100 200 بلکہ 200 کے قریب سگریٹ جو ہے وہ ایک وقت میں انسان نے کنزیوم کر لیا، جو وہاں بیٹھ کے نوجوان اس انداز سے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ سوچیں کہ ایک ہی وقت میں وہ اتنی ساری سگریٹ جو ہے وہ جلا کے اپنے اندر لے کے جا رہا ہے. یہ اس کانسیپٹ کے لحاظ سے میں نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں اس میں تو چلیں کوئی بات نہیں ہے، حقہ پیا جا سکتا ہے، یہ اتنا نقصان دہ نہیں. یہ بھی اتنے ہیں، بلکہ بہت اس سے بھی کئی زیادہ نقصان دہ. خواتین بھی اس کے اندر آ گئی ہیں، اور وہ بھی بیٹھ کے وہاں پر ایک فیشن کے طور پر ایک ہونے لگا ہے کہ بھئی چلیں ہم بھی کچھ کش لگا لیں اس طرح سے. بزرگ حضرات بیٹھے جو حقہ گڑگڑاتے رہتے تھے پہلے، تو وہ بھی اسی انداز سے نقصان دہ چیز ہے. اور دیہاتی خواتین کے اندر بھی حقہ پینا آج بھی بہت عام ہے، اور بزرگ حضرات بھی پیتے ہیں اس انداز سے. دکانیں جو کھل گئی ہیں بہرحال، لیکن اب یہ کہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے، بہت ساری جگہوں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، لیکن بس وہ کاسمیٹک پابندی ہیں. ہر چیز اپنی راہ خود نکال لیتی ہے، انہوں نے اور متبادل راہیں ڈھونڈ لی ہیں. تو بس یہ سمجھیں یہ کہ جو شیشہ یا حقہ ہے وہ اس طرح دیکھ لیجئے کہ وہ ایک سمجھیں ایک فائر ہو رہا ہے اندر، اور وہ ہلاکت خیز اس کا باعث بنے گا.